بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جیسا کہ حدیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے، علامہ مجلسی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، امام علیہ السلام نے پہلی آیت تلاوت کی تو راوی نے کہا کہ وہ اس آیت کو دوسرے انداز سے تفسیر کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فقط استفہام اور سوال ہے، اور سوال کسی شے کے واقع ہونے پر دلیل نہیں بنتا، جبکہ امام علیہ السلام کا مقصد یہ بیان کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واقع ہونا تھا وہ بتا دیا، اور یہ سوال سے منافات نہیں رکھتا بلکہ یہ سزا دینے کی دھمکی کے مترادف ہے۔ اور آیت میں یہ فرمانا کہ تمہارے مرتد و کافر ہو جانے سے خدا کو کوئی نقصان نہ ہوگا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ ان سے یہ اعمال سرزد ہوں گے، اس لیے ان کی مذمت کی ہے۔ اور چونکہ سوال پوچھنے والا راوی اپنی کم علمی کے باعث ان اسباب سے غافل تھا اور مخالف سے مناظرے کے دوران یہ باتیں واضح نہیں تھیں، تو امام علیہ السلام نے ان باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے دوسری آیت کریمہ سے اس بات پر دلیل قائم کی، اور وہ خدا کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں دیں، پھر ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ کافر ہو گئے۔ سوال: صدیر کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کے کردار پر گفتگو ہو رہی تھی کہ انہوں نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا۔ حاضرین میں سے ایک آدمی نے امام سے کہا کہ اللہ آپ علیہ السلام کو خوش رکھے، اس وقت بنی ہاشم کی عزت، طاقت اور قوت کہاں گئی تھی؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، بنی ہاشم میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا تھا، حمزہ اور جعفر طیار جیسے بہادر جام شہادت نوش کر چکے تھے، اور بنی ہاشم سے فقط دو کمزور، ضعیف اور تازہ مسلمان مرد رہ گئے تھے، یعنی عباس اور عقیل، جبکہ یہ دونوں فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ خدا کی قسم اگر حمزہ اور جعفر طیار اس وقت موجود ہوتے تو وہ کبھی خلیفہ نہ بنتے، اور اگر وہ موجود ہوتے تو وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ سوال: حارث اسدی کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ کعبے میں داخل ہوا تو میرے والد امام علی زین العابدین علیہ السلام نے دوستوں کے درمیان سرخ پتھر، اسی پتھر پر مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، پر نماز پڑھی اور فرمایا، اسی مقام پر ان لوگوں نے آپس میں عہد کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جائیں تو ہم مل کر کوشش کریں گے کہ امر خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کو ہرگز نہ ملے۔ سوال: میں نے عرض کیا وہ کون لوگ تھے انہوں نے عہد و پیمان باندھا؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دوسرے ابو عبیدہ بن جراح اور سالم بن حبیبہ۔ سوال: عمر بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر چاہیے جس میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لیس لک من الامر شیء، اس کام میں تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں۔ سورہ آل عمران 3 آیت 128۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حد سے زیادہ کوشش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ علی بن ابی طالب ہوں، جبکہ خدا کے علم میں تھا یوں نہ ہوگا بلکہ لوگ خلافت امام علی علیہ السلام سے چھین لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس مقصد کو واضح کیا کہ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم فلا یعلمن
من اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ جب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے امتحان اور آزمائش نہ ہوگی؟ ہم نے ان سے پہلے والے سب لوگوں سے امتحان لیا تو یقیناً انہیں بھی آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا، تاکہ جو ایمان میں سچے ہیں اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے متعلق خدا کا علم ثابت ہو۔ سورہ العنکبوت 29 آیت 1 تا 3۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے امر پر راضی ہوئے۔ حضرت ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے فرمایا تحقیق خدا کی حقیقی عبادت وہ کرتا ہے جو اسے پہچانتا ہو، مگر جو خدا کو نہیں پہچانتا گویا وہ اس کے غیر کی بندگی کرتا ہے اور گمراہی میں مبتلا ہے۔ سوال: میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے خدا کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرو، اس طرح سے کہ حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ ہدی علیہ السلام سے محبت کرو اور ان کی پیروی کرو اور ان کے دشمن سے برات و بیزاری کا اعلان کرو۔ اللہ کی شفاعت کا یہی راستہ ہے۔ سوال: میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے وہ کون سی چیز ہے جس کے انجام دینے سے واقعی ایمان مکمل ہوتا ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے اولیاء اور دوستوں سے محبت کرو اور خدا کے دشمنوں سے دشمنی رکھو اور سچوں کے ساتھ ساتھ رہو جیسا کہ خدا نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ سوال: میں نے عرض کیا اللہ کے دوست کون ہیں؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دوست یہ ہیں: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین اور علی ابن الحسین۔ اس کے بعد خدا کا حکم ہم تک پہنچا، میرے بعد میرے بیٹے جعفر۔ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جو وہاں بیٹھے تھے۔ جو کوئی ان سے محبت کرے گا گویا اس نے اللہ کے اولیاء سے محبت کی اور وہ سچوں کے ساتھ ہے جیسا کہ خدا نے حکم دیا ہے۔ سوال: میں نے عرض کیا خدا کے دشمن کون ہیں؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا 4 بت۔ سوال: میں نے عرض کیا 4 بتوں سے کون مراد ہیں؟ جواب: آپ نے فرمایا ابو فصیل، رما، ناصل اور جو ان کا پیروکار ہے۔ جو کوئی ان سے عداوت رکھے گویا اس نے خدا کے دشمنوں سے عداوت رکھی۔ سوال: فضیل کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا قربان جاؤں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ جعفر طیار کے خاندان سے ایک آدمی پر چمدار ہوگا اور قیام کرے گا اور عباس کے خاندان سے 2 آدمی پرچم اٹھا کر قیام کریں گے۔ کیا آپ اس سلسلے میں کچھ بیان فرمائیں گے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک جعفر طیار کے خاندان کا تعلق ہے تو ان کے ہاتھ میں نہ پرچم ہوگا اور نہ ہی یہ کسی قسم کا قیام کریں گے۔ البتہ عباس کا خاندان حکمران بنے گا کہ جس حکومت میں دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کریں گے، ان کی حکومت میں سختی سے آسانی نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر یہ خدا کی گرفت سے محفوظ ہوں اور خدائی عذاب سے امان میں ہوں تو فریاد کریں گے اور تمام ملکیت کو جمع کریں گے اور لوگوں پر ظلم کریں گے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک
السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔